نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من الف شهر صدق الله العلي العظيم۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے پناہ ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات، بے پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں ایک شب ہے، ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے تعین میں بہت زیادہ اقوال ہیں۔ اکثر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مقدس رات رمضان کے ماہ مبارک کے اندر آتی ہے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور بالخصوص 27ویں رات ہے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں علماء کرام نے 27ویں رات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت خاص طور پر امت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوئی ہے، تاکہ اس امت کے لوگ اپنی چھوٹی عمروں کے باوجود بہت زیادہ ثواب پالیں۔ چنانچہ اس بارے میں ایک روایت میں منقول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کی زیادتی کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری امت کے لوگ اپنی ان چھوٹی عمروں میں ان لوگوں کی طرح زیادہ نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے پوری امت کو لیلۃ القدر کی عظیم سعادت عطا فرمائی، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو ابن ابی حاتم سے منقول ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور ان کا ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ اور وہ 4 اشخاص یہ ہیں: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت خرقیل علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ سن کر حضرات صحابہ اکرام بہت زیادہ تعجب کرنے لگے اور متمنی ہوئے کہ کاش ہماری بھی اتنی ہی عمریں ہوتی کہ ہم بھی اتنی طویل مدت تک اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان لوگوں کی 80 برس کی عبادت پر تعجب کرتی ہے، تو آپ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و بھلائی عطا فرمائی ہے آپ کو۔ چنانچہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورت تلاوت فرمائی، جس کے ذریعے یہ عظیم خوشخبری عطا فرمائی گئی کہ لیلۃ القدر جو آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی گئی ہے اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے آپ اور آپ کی امت متمنی ہے۔ اس عظیم سعادت اور خوش بختی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ تو 80 برس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا کر دی ہے کہ جو 83 برس اور 4 ماہ ہوتی ہے۔ اگر ایک رات میں کسی نے عبادت کر لی تو اتنی طویل عبادت کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔
لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص کی تجلی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح تک ہوتی رہتی ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور ارواح طیبہ صلحاء اور عابدین سے ملاقات کے لیے اترتے ہیں۔ اسی مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم لوح محفوظ سے بیت المعمور کے اوپر نازل فرمایا۔ یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے پیدا ہوئے۔ اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت کے اندر درخت لگائے گئے۔ اسی رات میں عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقدس شب ہے جس میں بندے کی زبان اور دل سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ شریعت نے واضح طور پر کسی رات کو متعین کر کے نہیں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، گویا اس شب کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واضح طور پر اس رات کی نشاندہی کر دی جاتی تو عبادات اور اطاعت کی طرف لوگوں کا میلان نہیں رہتا، بلکہ صرف اسی شب کے اندر عبادت کر کے یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے پورے سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے اس رات کو متعین نہیں کیا گیا تاکہ لوگ عبادات اور اطاعت میں ہمہ وقت مصروف رہیں، صرف اسی شب پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ ایسی علامتیں ہیں جو احادیث اور آثار سے منقول ہیں، اور بعض علامتیں اہل کشف نے پہچانی ہیں۔ نقل کیا گیا ہے کہ اس رات میں درخت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر اس رات کے تعین کے سلسلے میں ان چیزوں کا دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس مقدس رات کو پا لیتے ہیں مگر نہ تو وہ درختوں کو سجدہ ریز دیکھتے ہیں اور نہ تمام چیزیں سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ دو آدمی موجود ہوں، وہ دونوں شب قدر کو پا لیں، ان میں سے ایک کو تو یہ علامتیں نظر آئیں مگر دوسرے کو ان میں سے کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ بہر کیف سب سے بڑی علامت تو بس یہی ہے کہ اس مقدس رات یعنی لیلۃ القدر میں عبادت خداوندی، ذکر و مناجات، خشوع و خضوع اور حضور و اخلاص کی توفیق حاصل ہو جائے تو جانے کہ یہ عظیم سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ عزیزوں، اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے، رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے کو وقف کر لیجئے، غیر ضروری امور کی طرف کو توجہ نہ کیجئے، برائیوں سے اپنے کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔